الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم علم سے متعلق گفتگو کی ہے، جسے علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ علم الفرائض کا معنی ہے کہ ایک انسان جو وفات پا جاتا ہے، اس کے پاس جو مال ہے، اس مال کا کیا ہوگا، کن لوگوں تک یہ مال پہنچنا چاہیے اور ان کے کیا حصے ہیں، اسے علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ اللہ نے سورۃ النساء میں تفصیل سے اس مسئلے پہ گفتگو کی ہے، اور یہ بہت اہم علم ہے، بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ شریعت کا آدھا علم ہے۔ آدھا کیسے ہے؟ آدھا حصہ انسان جو زندہ ہے اس سے متعلق مسائل ہیں، اور یہ علم وفات کے بعد سے متعلق ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے مال کا کیا ہوگا، گویا کہ شریعت کا آدھا علم ہے۔ اس علم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید میں عام طور پر عبادتوں کی تفصیل نہیں آئی ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے شرائط کیا ہیں، وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ احادیث میں موجود ہیں۔ مگر وراثت فرائض کا جب مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو واضح کیا ہے کہ کون وارث ہوں گے، کس کو کتنا حصہ ملے گا، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس بات سے بھی اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں کہ اللہ نے سورۃ النساء میں کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ یہ اللہ کی وصیت ہے اپنی اولاد کے بارے میں، کس کو کیا ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے پر گفتگو کی۔ جو آیت میں نے پڑھی وہ حصوں کے ذکر کرنے کے بعد کا حصہ ہے، آیت نمبر 11 12 آپ دیکھیں۔ اس کے بعد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ میری حدیں ہیں، یہ میری طرف سے طے شدہ انتہا ہے، اس کے اندر رہو اور فرما برداری کرو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے، عام معاملات میں بھی، خاص طور پر وراثت کے مسئلے میں، فرائض کے مسئلے میں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہا یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ اس کی اگلی آیت میں کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے ہر معاملے میں، اور خاص طور پر مال کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں جو نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور میں نے جو حدیں طے کی ہیں اس کو پھلان دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی شریعت کی اس تعلیم کو، علم اور فرائض کو ماننا ہر ایک پر فرض ہے، ہر ایک پر واجب ہے۔ اگر کوئی اس علم کو نہیں مانتا، اس پابندی کو نہیں مانتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے کہ اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ علم الفرائض، جو انسان کے پاس مال ہوتا ہے، دنیا میں، معاشرے میں اس حوالے سے بہت زیادہ بے راہ روی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال میں وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرے اس بیٹے کو اتنا ملے گا اور اس کو اتنا ملے گا۔ یہ وصیت حرام ہے، یہ منکر ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی مرنے سے پہلے اپنے بیٹے یا بیٹی کے بارے میں لکھوا کے جائے کہ اسے اتنا ملے گا اور اسے اتنا ملے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، میرے شریعت میں وصیت جائز نہیں ہے وارثوں کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پہلے سے طے کر دیا ہے کہ لڑکی کو کتنا ملے گا، لڑکے کو کتنا ملے گا۔ ہم اپنی طرف سے طے کرتے ہیں، شرعاً بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کے حدود کو پھلان دینا ہے۔ تو بعض لوگ ہیں جو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ اس کو اتنا ملنا چاہیے، اس کو اتنا ملنا چاہیے، باطل ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جو بعض کے بارے میں کہتے ہیں ان کو ملنا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ جس بیٹے نے خدمت کی، جس بیٹے نے فرمانبرداری کی، اس کو میرا مال ملے، اور جو میرے ساتھ نہیں رہا اس کو میرا مال نہ ملے، یہ بھی باطل ہے۔ اس لیے کہ وراثت
یہ اطاعت کی وجہ سے نہیں ملتا ہے، وراثت نسب اور خون کی وجہ سے ملتا ہے۔ وہ ہر حال میں اس کا حق ہے، اسے ملنا چاہیے، اور جو کچھ اس نے ماں باپ کے ساتھ کیا وہ مختلف گناہ ہے، اس کا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا۔ لیکن وراثت کے معاملے میں نافرمان کو الگ کر دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ فرما بردار ہو کہ نافرمان ہو، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا جو شریعت نے طے کیا ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جو صرف لڑکوں کو وراثت دیتے ہیں، لڑکیوں کو وراثت نہیں دیتے، یہ لوگ بھی ظالم ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نازل کی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں تمہارے اولاد کے بارے میں، لڑکے کو اتنا حصہ، لڑکی کو اتنا حصہ۔ یہ جو آیتیں نازل ہوئی اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی، مشرکین مکہ صرف بیٹوں کو وارث بناتے تھے کہ جو کچھ مال ہے وہ بیٹوں کو ملے گا، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو قرآن نے اس کا انکار کیا کہ یہ جائز نہیں ہے، جس طرح بیٹے کو ملنا چاہیے ویسے بیٹی کو وراثت ملنا چاہیے، لہٰذا وہ لوگ جو بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے وہ لوگ بھی ظالم ہیں، وہ لوگ بھی اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں۔ شریعت کہتی ہے وارث کو بھی چاہیے کچھ چیزوں کا خیال کرے، مورث کو بھی چاہیے کچھ چیزوں کا خیال کرے۔ رہی بات وراثت، جو تقسیم کرنے والا ہے یعنی جس کا مال ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور انصاف کے ساتھ بچے آپس میں مال تقسیم کریں، اس کی وصیت کر کے جائے کہ قرآن نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق مال آپس میں تقسیم کر لینا۔ یہ ضروری ہے اس شخص پر جسے خوف ہے کہ میرے جانے کے بعد ان لوگوں میں اختلاف ہوگا اور اپنی من مرضی سے آپس میں تقسیم کریں گے، اس کو چاہیے کہ یہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مال میں تقسیم اگر ہونا ہے تو وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، کسی جاننے والے عالم کو رکھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ قرآن و سنت کے مطابق کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ یہ ضرورت ہے کہ جو وارث، جو مورث ہے وہ یہ کر کے جائے اپنی زندگی ہی میں، اس لیے کہ وفات کے بعد بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ جو جس کا مال ہے اس میں وہ اپنا اختیار نہیں رکھتا ہے، جب تک آپ زندہ ہیں وہ آپ کا مال ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسا روح قبض ہو گئی وہ آپ کا نہیں رہا، وہ منتقل ہو گیا دوسروں تک، لہٰذا ان کے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو کیا ملنا چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ یہ پڑھ رہے تھے، یہ آیت پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر، یہ مشہور آیت سورت ہے، آپ یہ پڑھ رہے تھے کہ تم لوگوں کو آپس میں مال کی حرص نے تباہ کر دیا۔ عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں میں جب اللہ کے نبی کے پاس گئے، آپ یہ پڑھ رہے تھے، پھر آپ نے یہ بات بیان کی، آپ نے کہا انسان کہتے ہیں یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، جبکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور فنا ہو گیا، جو پہن لیا اور وہ بوسیدہ ہو گیا، اور جو صدقہ کر دیا اور آگے بھیج دیا، اس کا مال اتنا ہی ہے، باقی جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ تو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ کا مال ہے زندگی کی حد تک آپ کو اس کا اختیار ہے، وفات کے بعد اس کا اختیار آپ کو نہیں ہے۔ اور وہیں پر شریعت یہ بھی کہتی ہے اگر کوئی شخص وارثین کو سب کچھ نہیں دینا چاہتا، نیکی کے راستے میں بھی خرچ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک حد ہے، اس حد کے اندر آپ نیکی کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ وہ حد کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، حجۃ الوداع کے موقع پہ میں بیمار ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے، تو حضرت سعد نے کہا اللہ کے نبی میری طبیعت بہت خراب ہے، میرے پاس بہت سارا مال ہے، میری خواہش ہے اس مال کا 2 اللہ کے راستے میں دے دوں۔ 2 یعنی پورے مال کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں، 2 حصے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، مثلا 3 لاکھ ہیں تو 2 لاکھ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی بہت مال ہے میرے پاس، ایک ہی بیٹی ہے جو میری وارثہ ہے، ایک ہی ہے، باقی کوئی بچے نہیں ہیں مجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جائز نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں آدھا مال دے دوں، آدھا مال میں اللہ کے راستے میں دے دوں، یعنی 3 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ آپ نے کہا یہ بھی جائز نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی میرے پاس بہت مال ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 1/3 دینا چاہتا ہوں، 3 حصے کر کے 1 حصہ یعنی 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ دینا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اجازت دی، آپ نے کہا 1/3 ٹھیک ہے، اور آگے آپ نے کہا ثلث کثیر، آپ نے کہا یہ بھی زیادہ ہی ہے، پھر آپ نے اجازت دے دی کہ ہاں
وفات سے پہلے پہلے کوئی آدمی اپنے پورے مال میں سے 1/3 حصہ وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ یہ مسجد کو دے دو، یتیموں کو دے دو، بیواؤں کو دے دو، مدرسوں کو دے دو، یہ جائز ہے۔ پھر آگے حدیث میں آپ نے فرمایا اپنے وارثوں کو پیسہ چھوڑ کر جاؤ، یہ اچھا ہے، اس کے مقابلے میں کہ تم انہیں فقیر چھوڑ کر جاؤ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ آپ نے یہ بھی درست نہیں ہے، تمہاری ایک ہی بیٹی صحیح مگر اس کے لیے کچھ باقی ہو کہ وہ تمہارے جانے کے بعد دوسروں کی محتاج ہو جائے۔ تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کے لیے اجازت ہے کہ 1/3 حصے میں وصیت کر سکتا ہے، باقی مال وہ اپنے حصہ نہیں رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے جائے میرا آدھا مال بیت المال کو دے دیا جائے، آدھا مال مدرسے کو دے دیا جائے، یہ وصیت ناجائز ہے، اس کا نافذ کرنا، اس پر عمل کرنا ناجائز ہے وارثوں کے لیے۔ آپ کو گنجائش ہے 1/3 حصے میں آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور وہیں پر ایک بہت بڑی بات ہے جو اہل علم نے ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے پہلے وصیت کر کے جاتا ہے کہ بیٹے کو اتنا ملنا چاہیے، بیٹی کو اتنا ملنا چاہیے، قرآن نے جو طے کیا ہے وہ نہیں، اپنی مرضی سے، اپنے حساب سے، اپنے پیمانے سے۔ اور بہت سارے اولاد دھوکے باز ہوتے ہیں، دغا باز ہوتے ہیں، پوری زندگی دھتکارتے ہیں اور آخری عمر میں ان کو سمیٹ لیتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وراثت کا حصہ مجھے زیادہ مل سکتا ہے۔ ایسے دھوکے باز بھی ہوتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی وفات سے پہلے وصیت کر کے جائے کہ قرآن کا طریقہ نہیں، میرے حساب سے مال بانٹ دینا، یہ وصیت کر کے مرتا ہے تو یہ موت بری موت مانی جائے گی، اس لیے کہ گناہ پر اس کی موت ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وارثوں کو وصیت آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسا شخص جیسے کوئی شخص نعوذ باللہ برائی کرتے کرتے مر جائے، کوئی شخص چوری کرتے کرتے مر جائے، یا کوئی شخص اور دوسرے گناہ کرتے مر جائے، یہ جس طرح بہت بری بات ہے، ایسے یہ بھی بری بات ہے کہ کوئی وارثوں کو وصیت کر کے مرے، کیونکہ اس نے بھی نافرمانی کی رسول کی اور اس پر اس کی موت ہوئی۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو شریعت میں حصے ہیں وہ یہ حصے انسان کو دینا چاہیے۔ اور وہیں پر وہ لوگ جو وارثین بنتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے مورث کا خیال رکھیں۔ وفات شدہ شخص پہ اگر قرض ہے پہلے اس کی قرض کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں مگر قرض معاف نہیں ہوتا ہے، قرض معاف نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ شہید بھی ہو۔ آپ نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں مگر جبریل نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا کہ قرض معاف نہیں ہوتا ہے۔ قرض کی وجہ سے ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جب تک قرض ادا نہیں ہوتا ہے ان کو قید سے آزاد نہیں کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو جو وارثین ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، اگر میت کا قرض ہے اس قرض کو ضرور ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، بخاری کے حدیث ہے، آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آتے تو آپ پہلے پوچھتے تھے کیا اس پہ کوئی قرض ہے؟ لوگ کہتے کہ ہاں قرض ہے، تو آپ نماز نہیں پڑھاتے تھے، آپ کہتے تھے صلو علی صاحبکم، آپ کہتے تم لوگ نماز پڑھ لو۔ یعنی اتنا شدید معاملہ ہے، اس پہ قرض ہے، آپ نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بلکہ ایک روایت میں ہے ایک جنازہ رکھا گیا، اس کو نہلا کر کے کفنا کر کے تیار رکھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا گیا، آپ نماز پڑھانے کے لیے آئے، آپ نے حضرت معمر پوچھا کیا اس پہ کوئی قرض ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہاں 2 دینار قرض ہے، صرف 2 دینار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے، آپ نے کہا تم لوگ نماز پڑھ لو۔ ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ میری ذمہ داری ہے، میں اس کی طرف سے قرض دے دوں گا، یہ مستحب ہے مومن کی آپ مدد کریں زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی، حالانکہ ان کا رشتہ دار نہیں ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں وہ 2 دینار دے دوں گا۔ آپ نے ان کو یاد دہانی کراتے ہوئے کہا تم دے دو گے؟ کہا اللہ کے نبی دے دوں گا۔ تمہارے مال میں سے دینا ہوگا؟ کہا اللہ کے نبی میرے مال میں سے میں دے دوں گا۔ آپ نے نماز پڑھا دی۔ کہتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی ابو قتادہ سے ملتے تو آپ پوچھتے 2 دینار کا کیا ہوا، 2 دینار کا کیا ہوا؟ ابو قتادہ کہتے ہیں میں سمجھ رہا تھا 2 دینار کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ اتنے اہتمام سے ملاقات کرتے ہی آپ پوچھتے تھے کیا ہوا 2 دینار کا؟ کہتے ابو قتادہ میں نے پہلی فرصت میں جا کر کے وہ 2 دینار قرض ادا کر دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا 2 دینار دے دیا آپ نے؟ کہا اللہ کے نبی نے ادا کر دیا۔ آپ نے کہا الآن برت علیہ جلدہ، آپ نے کہا اب جا کر کے تم نے اس میت کے جسم کو ٹھنڈا کیا ہے، اب جا کر کے اس کی چمڑی کو تم نے ٹھنڈا کیا ہے۔ یعنی قرض کی وجہ سے میت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا وارثین کو چاہیے کہ اپنے باپ کے بارے میں، بھائی کے بارے میں اللہ سے ڈریں۔ اسی وجہ سے سلف صالح حضرت عبداللہ بن زبیر
رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے والد نے وصیت کی تھی کہ میرے اوپر قرض ہے، قرض کو ادا کر دینا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو قرض کی ادائیگی کی آسانی کے لیے۔ قرض ادا کر دیا، پھر بھی مال تقسیم نہیں کیا۔ قرض ادا ہونے کے بعد بھی بھائیوں بہنوں کو حصہ نہیں دیا۔ کیوں؟ 4 سال تک حج کے موسم میں سب کے سامنے آواز لگاتے تھے، اگر زبیر کا قرض کسی پر ہے تو وہ مجھ سے آ کر کے لے لے۔ 4 سال تک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حج کے موسم میں، اس لیے کہ ان کو لگتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی سفر میں گئے ہوں اور وہاں کسی سے قرض لے لیا ہو اور ہو سکتا ہے میرے والد کی مغفرت نہ ہو پائے۔ 4 سال تک موسم حج میں عبداللہ بن زبیر پوچھتے رہے کیا میرے والد پہ کسی کا قرض ہے، اگر ہے تو مجھ سے لے لو۔ 4 سال گزرنے کے بعد انہوں نے مال تقسیم کیا۔ تو سبحان اللہ، بہت ضروری ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے، ان لوگوں کے حوالے سے جن سے وہ مال لے رہا ہے، جن کا وہ وارث بن رہا ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر کوئی شخص وارث وراثت کے معاملے میں دھوکہ دھڑی کرتا ہے، والد تو بول کے گئے کسی عالم کے ذریعے تقسیم کروا لینا، مگر اولاد نافرمان نکلی، باغی نکلی، ان میں سے کوئی بڑا ایسا تھا جو دھوکے باز تھا، بے وفا تھا، ایسا شخص بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ جو اپنی بہنوں کی وراثت کھا لے، جو اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہ دے، یا اپنے کمزور بھائیوں کا حصہ مار دے، یا جائیداد میں اپنے بھائیوں کو دھوکہ دے دے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کا جرم ایک ناحیے سے نہیں، کئی ناحیے سے جرم ہے۔ اس نے ایک تو اللہ کے حدود کو پامالی کر دی، جو اللہ نے طے کیا اس میں رکاوٹ پیدا کی۔ دوسرا وہ مال حرام ہے جو اس نے روک لیا ہے اپنے پاس۔ تیسرا یہ کہ اس نے رشتہ داری کو توڑ دیا جب اس نے اپنی بہن کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ کئی ناحیوں سے گناہ اسے گھیر لیتا ہے جو اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا حق مارتے ہیں وراثت میں، لہذا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب بھی وراثت تقسیم ہو رہی ہے وہاں پہ چوکنا ہو جائیے کہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہاں سے خاندانوں سے خاندان تک، نسل در نسل دشمنی آگے جا سکتی ہے اگر صحیح طور پہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے اگر صحیح طور پہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ ضرورت ہے کہ سنت کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق وراثت تقسیم ہو۔ میں سلف صالحین کے حوالے سے بات پڑھ رہا تھا، بعض سلف سے متعلق بات آئی ہے کہ ان کی بیوی تھی، وہ اپنے گھر میں آٹا گوندھ رہی تھی، آٹا روٹی بنانے کے لیے۔ ان کو خبر ملی کہ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو اس خاتون نے وہ آٹا جو کلا رہی تھی، آٹا جو گوندھ رہی تھی، اس آٹے کو اٹھا کر رکھ دیا، کہا چونکہ میرے شوہر کی وفات ہو چکی ہے، اب اس آٹے میں بھی اس کے شریک لوگ ہیں، اس آٹے میں بھی دوسرے وارث ہونے والے ہیں، لہٰذا میرے لیے جائز نہیں ہے اس آٹے میں سے جو میرے شوہر کا ہے، اس کی کمائی کا ہے، میں تقسیم کیے بغیر اس کی روٹی میں کھاؤں، میرے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ آٹا اٹھا کر کے انہوں نے کرانے رکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مر گیا تو پھر اس کے مال میں اس کے وارثوں کا حصہ ہے، اس کے اولاد کا حصہ ہے، بیوی کا حصہ ہے، لہٰذا اس اللہ کے بندی نے اللہ کے ڈر سے وہ آٹا تک نہیں کھایا۔ یہ احتیاط تھا سلف کے پاس کہ ناحق مال کسی کا نہ جائے، اور اس سے بڑی بات، اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ اپنوں کو دھوکہ دیا جائے اور جو وارث ہے اس کے ساتھ بے وفائی کی جائے، اس کے مرنے کے بعد بھی، یہ بالکل غیر مناسب عمل ہے۔ تو شریعت کہتی ہے اللہ کے حدود کی پامالی نہ ہو، بلکہ جس کا جو حق ہے اس کو پہنچایا جائے، وراثت کا حق دیا جائے۔ اس شریعت کی تعلیمات میں سے اللہ عز و جل سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، ہم سب کو اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔